بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا لقائل ان یقول هذه القاعدة منتقضة بقوله سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ولما كان لقائل ان يقول هذه القاعدة منتقضة بقوله الذي يطير فيغضب زيد الذباب فإن يطير فيه ضمير يعود إلى الموصول ويغضب المعطوف عليه ليس في ذلك الضمير، فأجاب عنه بقوله وإنما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب لأنها أي الفاء في هذا التركيب فاء السببية أي فاء لها نسبة إلى السببية بأن يكون معناها السببية للعطف فلا يرد نقض على تلك القاعدة، أو يكون معناها السببية مع العطف لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة فيكتفى بالربط في الأولى، والمعنى الذي إذا يطير فيغضب زيد الذباب، أو يفهم منها سببية الأولى للثانية، والمعنى الذي يطير فيغضب زيد بسببه الذباب، ويمكن أن يقدر فيه ضمير أي الذي يطير فیغضب زید بطیرانہ الذباب۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ سبق نمبر 26 میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم ایک فعل کا عطف دوسرے پر کریں تو ضروری ہے کہ دونوں میں ضمیریں ہوں جو راجع ہو ماقبل اس مرجع کی طرف جس مرجع کی طرف معطوف علیہ کی ضمیر راجع ہے، تو معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ نے یہ ضابطہ ذکر کیا، لیکن الذی یطیر فیغضب زید الذباب جیسی مثالوں سے یہ ضابطہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ تو ٹوٹتا کس طرح ہے؟ پہلے اس کی ترکیب پر آپ غور کریں۔ الذی اس میں موصول ہے، یطیر فیغضب زید الذباب یہ جملہ اس کے لیے صلہ واقع ہے۔ یطیر یہ فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو راجع ہے بے اسم موصول کے۔ اب فیغضب میں فا عاطفہ ہے، یغضب یہ معطوف، یطیر یہ معطوف علیہ ہے۔ اب زید الذباب، اب فیغضب میں ضمیر نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل جو ہے وہ زید بن رہا ہے۔ تو اب دیکھیں معطوف علیہ یطیر میں تو ضمیر ہے جو اس میں موصول کی طرف راجع ہو رہی ہے، لیکن یغضب میں ضمیر نہیں ہے۔ تو اب اعتراض مصنف علیہ الرحمہ یہی ذکر فرما رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ دونوں فعلوں میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، معطوف علیہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر تو معطوف علیہ میں ضمیر ہے اور معطوف میں ضمیر نہیں ہے، پھر بھی یہ ترکیب ٹھیک ہے۔ الذی یطیر فیغضب معطوف علیہ مل کر یہ صلہ موصول سے مل کر یہ مبتدا اور الذباب اس کے لیے خبر بن رہا ہے۔ تو جواب مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا دیں گے۔ 4 جوابات مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلے جواب یہ ہے، ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر فا سببیت کا ہے، فا عاطفہ ہے نہیں، یعنی الذی یطیر فیغضب وہ جو پرندہ اڑتا ہے، فیغضب جس کی سبب سے غصہ ہوتا ہے، زید الذباب وہ پرندہ وہ کیا ہے بھئی مکی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں فا سببیہ ہے، سبب اور مسبب میں ربط پہلے سے ضروری ہوا کرتا ہے، لہذا ضمیر رابط کا ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فا سببیت کے ساتھ ساتھ فا عاطفہ بھی ہے،
تو اس صورت میں جب فا سببیت عاطفہ دونوں ہوں تو یہ دونوں جملے مل کر یہ سبب بنیں گے، اور الذباب اس کے لیے گویا کہ یہ اس کے لیے ایک مسبب بنے گا، اور یہ دونوں جملے مل کر جو ہے جملے واحدہ کے حکم میں ہوں گے۔ اور تیسرا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے کہ یہ جملے اولا جو ہے الذی یطیر، اور یہ جو ہے سبب ہے، اور فیغضب زید یہ اس کے لیے مسبب ہے، یعنی زید کے غصے کا سبب جو ہے وہ تیران مکی ہے، تیران ذباب ہے۔ چوتھا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے کہ الذی یطیر فیغضب زید بتیرانہ، یہاں پر ضمیر بھی موجود ہے اور وہ محذوف ہم نکالیں گے، فیغضب بتیرانہ، بتیرانی میں ہو ضمیر وہ اس میں موصول کی طرف راجع ہے، اس صورت میں پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ لِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور جب کسی کہنے والے کو اس بات کی کہنے کی گنجائش ممکن تھی کہ هذه القاعدة منتقضة، یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، بقولہم نحویین کے اس قول سے الذی یطیر فیغضب زید الذباب، الذی یطیر فیغضب زید الذباب جیسی مثالوں سے، فإن یطیر فیہ ضمیر یعود الی الموصول، کیونکہ یطیر میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اسم موصول الذی کی طرف، ویغضب المعطوف علیہ، اور یغضب کا عاطف کیا گیا ہے اس پر، ویغضب الذی عطف علیہ، اور یغضب فعل یعنی جس فعل کا عاطف کیا گیا ہے اس پر، لیس فی ذلک ضمیر، اس میں ضمیر نہیں ہے کیونکہ اس میں ظاہر فاعل ہو رہا ہے بننا۔ فاجاب عنہ بقولہ، تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا جواب اپنے اس قول سے دیا، وانما جاز الذی یطیر فیغضب زید الذباب، الذی یطیر فیغضب زید الذباب جیسی مثالیں یہ جائز ہیں، باوجود یہ کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا معطوف علیہ میں ضمیر ہے تو معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر فیغضب زید میں یغضب معطوف بن رہا ہے اور اس میں ضمیر نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل اس میں ظاہر بن رہا ہے، تو باوجود اس کی یہ ترکیبیں جائز ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا پہلا جواب دے رہے لأنہا ای الفاء فی ھذا الترکیب فاء السببیہ، اس لیے کہ یہ جو فا ہے فیغضب میں اس ترکیب میں یہ فا سببیہ ہے، اے فاء لہا نسبت الی السببیت، یہ ایسی فا ہے جس کی نسبت سببیت کی طرف ہے، نہیں یکون معنی سببیت للعطف، کہ اس کا معنی سببیت کا کیا جاتا ہے نہ کہ عطف کا، فلا يرد نقض علی تلک القاعدۃ، لہذا مذکورہ قاعدے پر کوئی نقض وارد نہ ہوگا۔ مذکورہ قاعدہ کیا تھا عزیز طلبہ؟ یہی کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا معطوف علیہ میں اگر ضمیر ہے تو معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ او یکون معناها السببیۃ مع العطف، یہ دوسرا جواب ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یا تو اس فا سببیت کے ساتھ ساتھ عطف پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی فا سببیت مع العطف دونوں معنی ادا کر رہے ہیں، تو لیکن اس صورت میں لیکنہ تجعل الجملتین کا جملۃ واحدۃ، دونوں جملوں کو جملہ واحدہ کا درجہ دیا جائے گا، فیکتفی بالربط فی الاولی، لہذا پہلے میں ربط ضروری ہے، جب دونوں جملہ واحدہ ہے تو ایک میں ربط ہے تو یہی ربط کے لیے کافی، لہذا دونوں میں ربط کا ہونا ضروری نہیں، اور جب دونوں جملہ واحدہ کے حکم میں ہو تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ الذی اذا یطیر فیغضب زید الذباب، یعنی وہ چیز جب وہ اڑتی ہیں اور اڑنے کے ساتھ زید غصے میں ہو جاتا ہے، الذباب مکی ہے، دونوں جملے واحدہ کے حکم میں ہے۔ او یفہم منہا سببیت الاولی لثانیہ، یا یہ ہے کہ پہلے کا سببیت دوسرے سے سمجھا جائے گا، یعنی پہلے جملے کو دوسرے کے لیے سببیت سمجھا جائے گا، یہ تیسرا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی الذی یطیر یہ سبب ہے، فیغضب زید یعنی وہ الذی یطیر ذباب وہ مکی جب اڑتی ہے، فیغضب زید تو زید غصے میں ہو جاتا ہے، الذی یطیر الذباب یہ جو جملہ ہے یہ سبب ہے،
اور فیغضب زید یہ جو ہے اس کے لیے مسبب بنے گا. فالمعنی الذی یطیر فیغضب زید بسببہ، یعنی وہ جب اڑتا ہے اور جس کے اڑنے کے سبب سے زید غصہ ہوتا ہے، الذباب مکی ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُقَدَّرَ فِيهِ ضَمِيرٌ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر ایک ضمیر مقدر نکالا جائے اور ضمیر کو مقدر تسلیم کیا جائے. اور الذی یطیر فیغضب زید بطیرانہ، الذباب عبارت یوں ہوگی الذی یطیر فیغضب زید بطیرانہ، وہ جب اڑتا ہے اور جس کی تیران سے اڑنے سے زید غصے ہوتا ہے وہ مکی ہے. تو یہاں پر بطیرانہ یہ جو ہے وہ ضمیر الذی اسم موصول کی طرف راجع ہوگی، اور اس صورت میں ترکیب جو ہے یہ درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہ 4 جوابات مصنف علیہ الرحمہ نے اس قاعدے پر جو وارد ہو رہے تھے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہے، اور لہذا معطوف علیہ میں اگر ضمیر ہے تو معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اس مثال سے جو اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کے 4 جوابات مصنف علیہ الرحمہ نے دیے ہیں، آپ حضرات اس کو خوب یاد کریں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ خِلَافًا لِسِبْوَيْهِ. یہ متن کی عبارت ہے عزیز طلبہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ جب عطف کیا جائے 2 مختلف عاملوں کے معمولوں پر 2 اسموں کو، تو یہ جمہور کی نزدیک جائز نہیں. امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف ہے، مگر فی الدار زید والحجرۃ عمر جیسی مثالوں میں یہ جائز ہیں. خلاف لسبوی، امام سبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی اختلاف ہے. تو یہ ضابطہ آپ حضرات یاد کر لیں، اس سے متن کو زبانی یاد کر لیں. کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلے سبق نمبر 28 میں تفصیل پڑھیں گے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.